بات پوچھتی ہے، پھر سے جو ہے بات کو بھول جاتی ہے۔ پھر بیٹا سے جب سوال کرتی ہے بیٹا تو نے کیا کہا تھا، بیٹا ڈانٹ پڑتا ہے ماں تجھے اگر سنائی نہیں دیتا ہے، تجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو میرے دماغ کو خراب کیوں کرتی ہو؟ میرا دماغ ایسے بھی خراب ہے۔ ماں کہہ اٹھتی ہے بیٹا مجھے یاد نہیں آ رہا، پھر سے بتا دو کیا بولا تھا تم نے۔ بیٹا کہتا ہے کہ اگر تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے دماغ کو مت کھا۔ آؤ پیارے اسلامی بھائیوں، میں تجھے بتاتا ہوں ماں کی شان کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کی خاطرداری کیا ہے۔ اور جنت کی تلاش کرتے ہو نمازوں کے اندر، نماز پڑھنے کے بعد جنت کی بارے میں مولانا صاحب سے سوال کرتے ہو، مولانا صاحب اتنا دن سے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جنت دے گا کہ نہیں دے گا؟ نماز پڑھ لینے سے جنت تیری باپ کی ٹھیکیداری میں آ گئی کہ جب چاہو گے مرو گے تو جنت مل جائے گا۔ جنت صرف نماز پڑھنے سے نہیں ملتی مسلمان، اگر جنت چاہیے تو نماز بھی پڑھنی پڑے گی، ہے نا؟ یہ ایمان کا اصل ہو گیا، نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی مردہ ہونے کے حساب سے، خیرات کرنی پڑے گی، فطرات دینی پڑے گی، صدقہ کرنا ہوگا۔ لیکن مسلمانوں ہر چیز کرنے کے باوجود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں نماز ہو، روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، خیرات بھی ہو، لیکن اگر تیرے دل کے اندر میری محبت نہیں، میری محبت کے ساتھ ساتھ تیرے باپ اور ماں کی محبت نہیں، تو قسم خدا کی تجھ کے تو تمہارے اوپر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ ماں جب تجھ سے سوال کرتی ہے تم ڈانٹ اٹھتے ہو کہ ماں میری دماغ کو خراب مت کیا کرو، میرا دماغ ایسے بھی پہلے سے سائلنٹ ہے۔ ماں پھر سے پوچھتی ہے بیٹا، پھر ڈانٹتا ہے، لیکن وہی ماں جب تم بچپنا کے عالم میں تھے تو تم پوچھتے تھے کسی چڑیا کو لے کر کے ماں یہ کیا ہے، تم نے بتاتی تھی، ماں بتایا کرتی تھی بیٹا یہ کوبا ہے، پھر بیٹا 5 منٹ کے بعد ہی فوراً پھر پوچھتا تھا ماں یہ کیا ہے، ماں پھر بتایا کرتی تھی، وہ بھی پیار سے۔ ماں کبھی اس کے اوپر ڈانٹ کے نہیں پڑی، ماں اس کے اوپر کبھی ڈپٹ کے نہیں پڑی، ماں اس کے اوپر کبھی غصہ نہیں کی۔ وہ بچہ نہ جانے اس چڑیا کے بارے میں کتنے بار پوچھتا رہا، ماں بتاتی گئی۔ بچہ ہے، کوئی بھی چیز کو 10 مرتبہ پوچھ سکتا ہے، اس کے پاس دماغ ہی کیا ہے، معصوم بچہ ہے۔ سیم ویسے ہی جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو سنے ہوں گے آپ، ہم لوگ حدیث پاک میں پڑھتے ہیں کہ بچہ اور بوڑھا برابر سیم کوالٹی کا ہوتے ہیں، برابر دماغ کے ہوتے ہیں۔ جیسے بچہ میں بچپنا کے عالم ہوتا ہے، ویسے بڑھاری میں بھی دماغ ان کا جو ہے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اور ان کی بدھی جو ہے بچے کی طرح کام کرنے لگتی ہے۔ آپ اندازہ لگاتے ہوں گے اپنے آپ سے کہ جب آپ نوجوانی کے عمر میں ہوں گے تو کتنا آپ کا یاداشت مضبوط ہوگا، جیسے جیسے آپ کو پرٹینشن آتا جائے گا ویسے ویسے آپ کا یاداشت کم ہوتا جائے گا۔ کبھی آپ موٹر سائیکل کا چابی بھولیں گے، کبھی کچھ بھولیں گے، کبھی پرس بھولیں گے، کبھی کچھ بھولیں گے، یعنی بھولتے رہیں گے۔ ویسے ویسے آپ کی بھی مقام وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک آپ کے باپ اور ماں کی مقام ہے، جو آپ ماں اور باپ کے اوپر ڈانٹ کے پڑھتے ہیں کہ تم میرا دماغ کو خراب مت کیا کرو۔ مسلمانوں ذرا اپنے آپ پہ غور کرو، اپنے آپ کو فکر کرو، اس ماں کی تم کیا بگاڑ رہے ہو؟ تم تو خود اپنے ٹانگ پہ ٹانگ ہی مار رہے ہو۔ مسلمانوں ماں کی اگر عزت نہیں کرو گے تو ماں آج ہے کل نہیں ہے، لیکن مسلمانوں یاد رکھنا کہ ماں کوئی ارے راج اور ڈھیکا کی بازار میں نہیں مل پائے گی۔ ماں کو اگر کھوجو گے تو موتیہاری کی بازار میں، ممبئی کی بازار میں نہیں ملے گی، لیکن مسلمانوں اگر تم کھوجو گے تو دنیا کی ہر دولت، دنیا کی ہر سامان تمہیں ہر بازار میں ملے گی، لیکن ماں جیسی دولت کو خریدنا ہے، اگر پانا ہے تو مسلمانوں جب تک زندگی میں ہے اس کے قدموں میں رکھ کر اپنی زندگی کو گزارو۔ قسم خدا کی مرنے کے بعد اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ
جس کے دل کے اندر ماں اور باپ کی ادب ہو، لحاظ ہو، عزت ہو، قدر ہو، اللہ کی قسم اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی عزت میں نے دنیا میں بھی بنا رکھی ہے اور آخرت میں بھی اس کی عزت جنت ٹھکانہ بنا رکھی ہے۔ مسلمان ذرا فکر کرو، میں آپ سے یہی پیغام لے کر آیا ہوں، کیونکہ اسلام پیغام دیتا ہے کہ ماں کی محبت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز ماننے والی اور جاننے والی اور پیار کرنے والی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر پیار کرنا ہے تو رسول اللہ سے محبت کرتے ہوئے محبت رسول کو لے کر کے آؤ، اپنے محبت رسول میں الفت و محبت میں نبی ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ ماں کی عزت کرو، باپ کی عزت کرو۔ جب تیرا باپ خوش ہوگا، جب تیری ماں خوش ہوگی، میں خوش ہو جاؤں گا، اور جب میں خوش ہو جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا، اور جس کی جنت ہے مجھے ٹھیکیداری میں دے دیا ہے تو میں تجھے جنت نصیب کر دوں گا۔ السلام